اللہ نے بنی اسرائیل سے بے انتہا پیار کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اس قوم میں 3 کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، سینکڑوں صحائف نازل کیے اور ہزاروں پیغمبر بھیجے۔ شریعت قوم بنی اسرائیل میں موجود تھی، بڑے بڑے علماء ان میں تھے اور علم کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ قوم بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی امت تھی، لیکن جب انہوں نے آخری پیغمبر سے روگردانی کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا گرایا اور اللہ نے ان کی ہزاروں سال کی جو مسندیں تھیں وہ قوم بنی اسرائیل سے چھین لی اور ایک نئی امت کھڑی کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات میں یہ اشارہ موجود ہے کہ مسلمان اس خوشی میں نہ رہیں کہ ہم بھی اللہ کی لاڈلی امت ہیں، بے شک ہم نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، ماں باپ کا ادب نہ کریں، ہمسایوں کے حقوق پورے نہ کریں، اور جو اللہ نے بہن کی وراثت رکھی ہے ہم وہ بھی اپنی بہن کا جو حصہ ہے وراثت وہ بھی کھا جائیں، شراب پئیں، حرام کھائیں، زنا کریں، اور جو انبیاء کی تعلیمات ہیں اور قرآن مجید کے جو احکام ہیں اس کو پس سے پشت ڈال دیں، تو پھر اللہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اگر وہ لاڈلی امت بھی ہوں اللہ تعالیٰ پھر ان پر عذاب لے آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے قوم بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل نہ خود شریعت پر چلے نہ دوسروں کو چلنے دیا بلکہ ان کو بھی اور زیادہ بگاڑ دیا۔ اب اللہ نے وہی چیز دوسری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ تم قرآن و حدیث کو پکڑنا، تم اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات تمہارے پاس پہنچی ہیں اس پر پیرا عمل ہونا، تم کہیں یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جیسے انہوں نے کتابوں میں تحریف کی، دین کو بدل کر بدعتیں ایجاد کی اور اللہ کے احکام کو چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی قوم بنی اسرائیل سے، بلکہ یہودیوں کے رستے پر چلے، قرآن مجید میں تحریفات کی، قرآن کے ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی، قرآن کے اندر جو احکام آئے ہیں غیب کے متعلق، توحید کے متعلق، اس کو چھپانے کی کوشش کی اور دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھ دیا، چاہے وہ قرآن کے خلاف فتویٰ ہو، چاہے وہ حدیث کے خلاف فتویٰ ہو، جیسا وہ فتویٰ ہو مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اور مولویوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی اپنی کتابیں امت کے ہاتھوں میں تھما دی اور یہ کہا کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ سر یہودیوں کے بگاڑ کی جو وجہ ہے وہ انبیاء کی شریعت سے دوری تھی، اور آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کا زوال جو ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس قرآن سے دوری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل تعلیمات ہیں اس سے دوری ہے۔ سر دیکھیں لوگ جو ہے نا مولوی کی مان لیتے ہیں، مولوی جو فتویٰ دے، جو بات بیان کرے اس کی مان لیتے ہیں، لیکن لوگوں نے کبھی شرم نہیں کی کہ اس قرآن کو کھول کر دیکھے جو مولوی بات بیان کر رہا ہے کیا وہ قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھ لے کہ اس میں بھی کیا لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے، یا مولوی اپنی طرف سے من گڑت باتیں کر رہا ہے۔ کبھی لوگوں نے جرت نہیں کی ہے، کبھی لوگوں نے ہمت نہیں کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو خود پڑھ لیں۔